السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف رحمان الوی حاضر ہوں۔ پہلے دن سے لے کے آج تک میں بھٹو کے بارے میں بتاتا رہا، مناسب الفاظوں میں جو میں سمجھا سکتا تھا سمجھایا، بچوں کو نصیحت بھی کرتا رہا اور بتاتا بھی رہا کہ خوف سے نکلنا کتنا ضروری ہے۔ پچھلے دنوں کچھ دنوں سے ٹی وی پہ، اخبار پہ، میڈیا پہ بحث چلی ہوئی ہے، اور یہ JIT رپورٹ جو آئی ہے، ایسی JIT رپورٹ تو آتی رہیں گی، بہت سارے سوالیہ نشان اداروں کے لیے اور ایجنسیوں کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ آج جواب نہیں دیں گے تو کل اللہ تعالیٰ جواب لے لے گا۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ خون خرابے کے بغیر بدلے، لیکن بعض اوقات قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ پہ یقین بے انتہا ضروری ہے۔ کچھ دنوں سے مجھے کچھ فون آئے اور مجھ سے پوچھا کہ کوئی دھمکی آپ کو، کوئی ڈر، کوئی خوف؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ میری ویڈیو سے لگا کہ میں ڈر رہا ہوں، کہ مجھ میں خوف ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ حرام کا لیبل لگاؤ۔ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اسی پہ توکل کرتا ہوں اور کھڑا رہتا ہوں۔ اکثر و بیشتر لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ تو میرے بچوں، میں ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھتا رہا ہوں۔ یہ واحد چیز ہے جو سنت اللہ بھی ہے۔ ہم دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ سنت نبوی ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، دیم انداز، کھانا پینا، یہ سب کچھ سنت نبوی ہے۔ ایک کام ہے جو سنت اللہ ہے، وہ ہے درود ابراہیمی، کیونکہ میرے اللہ نے اپنے پیارے محبوب پہ درود بھیجی اور وعدہ کیا کہ تم میرے محبوب پہ درود بھیجو، میں تم پر رحمتوں کی بارش کر دوں گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بارش سے کیا مراد، کتنی رحمت، کتنا؟ تو میں اس کو ایک مختصر سے اس میں بند کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ تصور کریں کہ ایک سمندر ہے، سمندر جو ہے وہ سیاہی میں بدل جاتا ہے۔ اس میں براق گھوڑا جو ہے، براق، وہ اس میں ڈبکی لگاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور ایسے جھڑکتا ہے۔ اس کی بوندیں جہاں جہاں گرتی ہیں وہاں کھجور کا درخت نکل آتا ہے، اس میں کھجور نکل آتی ہے۔ بس وہ ان گنت ہے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کا ثواب۔ اس کو لوٹو، جس کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب انسان کے اندر تھوڑا سا خوف پیدا ہو جائے تو زندگی کی بہت ساری خوشیاں، وہ خوبصورت لمحات، وہ سب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے کراچی میں بارش ہو رہی ہے، آپ کو قدم قدم پر ہر لمحہ بھٹو نظر آ رہا ہے، زندہ بھٹو۔ گٹر سے اچھل کے باہر آ رہا ہے، بجلی نہیں ہے لیکن تاروں پہ چمگادڑ کی طرح الٹا لٹکا ہوا بھٹو نظر آ رہا ہے۔ راتوں کو لوگ جاگ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا الو کی طرح بھٹو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زندہ بھٹو۔ تم اپنی سوچ میں، اپنے دل میں بھٹو کو مار دو، بھٹو مر جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سندھ کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ بھٹو مر جائے۔
جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، لیکن 1 ارب 32 کروڑ روپے کا گڑی خدا بخش میں اس کا مزار بنا ہوا ہے، جس میں اٹلی سے گرنائٹ منگا کے لگائے گئے، آپ کے پیسوں سے، میرے پیسوں سے۔ وہاں صحت کا نظام نہیں ہے، پورے پاکستان میں نہیں، لیکن سندھ میں بالکل نہیں ہے، سندھ میں تعلیم بالکل نہیں ہے، سندھ میں انصاف بالکل نہیں ہے۔ بھٹو نے جو کیا، جس طریقے سے اپنی سیاست کو چمکایا، جابرانہ طریقے سے قتل کر کے، لوگوں کو رسوا کر کے، وہی آج ہو رہا ہے۔ کوئی نئی چیز میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں بھٹو کے دور میں بھی چیز دیکھ چکا ہوں کہ مخالفین کو کیسے مروایا، کیسے دبوایا، کیسے ان کو بلیک میل کیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ذوالفقار مرزا کو پہچاننے سے انکار کر دیا، عزیر بلوچ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ ایک دم مار نہیں سکتے۔ بھٹو کے دور میں مار دیا کرتے تھے، لاپتہ کر دیا کرتے تھے، ابھی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی جو روز ٹی وی پہ آتا اس کو ایک دم نہیں مارا جا سکتا۔ لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی سوچ میں، اپنے اصولوں کے تحت آپ بھٹو کو مار سکتے ہیں۔ اس کو ہوا نہ بنائیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ روز روز ٹی وی پہ آ کے نئے نئے بچوڑے بیٹھ جاتے ہیں، جن کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اپنے آپ کو سیاستدان کہلاتے ہیں، خاندانی کہلاتے ہیں۔ وہ میں آگے جب آؤں گا بے نظیر کی ویڈیوز پہ تو میں ان سب کا چٹا کھولوں گا آپ کے سامنے، اور ایسا کھولوں گا کہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ بھٹو ایک ایسا ناسور، ایک ایسا نام ہے، مجھے یہ گالی لگتا ہے۔ اس کو زندہ کیا گیا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں زندہ نہیں تھا، کچا قبرستان تھا، کچی قبر تھی۔ اس کے بعد اس کو مزار بنایا گیا۔ پھر اس زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسے بھٹو کو زندہ کیا، کہ ایک شخص کو لے جا کے بٹھا دیا اور کہا کہ یہ پیدائشی اندھا تھا، اس نے مٹی لگائی قبر کی، اور اس کو اب بیان اخبار میں دے دیا کہ جی میری آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ بیچارے کون ہوں گے جو کم دکھتا ہوگا، جنہوں نے جا کے لگائی ہوگی اور وہ اندھے ہوگا، ان کا کوئی انٹرویو نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اٹھانے کی کوشش کی گئی الطاف حسین کو، اور اس کا زوال آیا، کیونکہ اس کی شبیہ پتوں پہ نکل آئی، مسجد کے محراب پہ نکل آئی، مسجد کے ممبر پہ نکل آئی، نعوذ باللہ۔ اور یہ فاروق ستار اور یہ دوسرے کیسے بسم اللہ پڑھ کے اس کا نام لیتے تھے۔ خیر، میں نے کل ذکر کیا تھا مٹیاری کا۔ وہاں پر بھٹو کے جو پالے ہوئے ڈاکو تھے، جو لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، لوگوں کو لے جایا کرتے تھے، ان میں سے جن کی وہ جگہ تھی، ان میں سے ایک میرے دوست، ان کا انتقال ہو گیا، ظہیر شاہ، انہی کے بھائی تھے جو ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی سینیٹر بھی تھا۔ ایک دن میں وہاں پہ کھانے پہ گیا، اس سے پہلے میں کافی عرصے پہلے گیا تھا، تو قبرستان جو تھا وہ ایک عام قبرستان کی طرح 2-4 قبریں جیسی گاؤں میں ہوتی ہیں سنتی تھی، لیکن جب میں پھر 2-3 سال بعد گیا تو قبرستان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پوچھا کہ تمہارے شہر میں اتنی آبادی نہیں ہے، قبرستان میں اتنی آبادی کیسے؟ کہہ لے بس
اس کے آگے سوال نہیں. یہ بھٹو صاحب کے مہمان ہیں. سمجھ گیا میں. بھٹو کے دور سے پہلے پاکستانی قوم میں ایکا تھا، محبت تھی، کوئی لسانی مسئلہ نہیں تھا، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. لیکن بھٹو نے اپنے دور میں شیعہ سنی کے جھگڑے کرائے، فرقوں کو آپس میں لڑا دیا. یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکڑا ہے. مجھ سے کو پوچھتا ہے، شاید میری بات آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے کچھ لوگوں کو، لیکن مجھ سے کو پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا فقہ ہے، تو میں کہتا ہوں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی فقہ نہیں میرا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، میرا رسول ایک ہے. بس اتنی سی بات ہے میرے لیے. اور یہی چیز میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، ان چیزوں سے باہر آ جاؤ. جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں آؤ گے بچوں، قوم نہیں بن سکو گے. اور جب تک قوم نہیں بنو گے، انڈیویجولی شاید ترقی کر لو، لیکن معاشرے کے طور پہ ادھورے انسان رہو گے. کوشش کرو کہ مکمل ہو جاؤ. اردو سندھی کا جھگڑا ہوا، اردو زبان کا سندھی کا جھگڑا، کتنے لوگ مارے گئے، کوئی گنتی ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. شیعہ سنی کے جھگڑے ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، کسی کے پاس گنتی ہے؟ نہیں. مجھے صرف دکھ ایک بات کا ہے، جو اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، کہ اس زمانے میں بھی ایجنسیاں استعمال ہوتی رہی ہیں. بے نظیر کے دور میں بھی، اور نواز شریف کے دور میں تو خیر کیا کہنے، جب ان پر آئیں گے تو پھر آپ کو سنائیں گے. اب ایجنسیاں اور عدلیہ اپنے فرائض منصبی کو سمجھے اور ہوا کا رخ دیکھیں. بھٹو جا چکا، صرف کہانی رہ گئی ہے جو میں سنا رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کہانی اچھی بنائیں گے، اچھی لکھیں گے. زرداری کا گھر نواب شاہ میں ہمیں پہلے کئی دفعہ گیا. 650 گز کا گھر تھا، ٹوٹا ہوا، آگے کا دروازہ بھی چوکھٹ پہ لٹکا ہوا، پیچھے سے کھلا. آج وہ کھرب پتی ہے. زرداری کا باپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اسی میڈیا پہ، ہمارے یہ جو اپنے آپ کو محب وطن میڈیا کہلاتا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں اسے میڈیا پہ، جیسے زرداری کے باپ کا انٹرویو لیا اور اس نے قائد اعظم کے خلاف خرافات بکی، پاکستان کے خلاف بکا، آل میڈیا نے ٹیلی کاسٹ کیا. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، ہڈیاں بوڑھی ہیں، اعصاب بڑے کمزور نہیں ہیں. میرے اعصاب میرے بڑے مضبوط ہیں، حوصلہ بڑا مضبوط ہے. ہر چیز دکھنے والی، چمکنے والی، خوبصورت نہیں ہوتی. ہر چیز جیسی بھی ہو اس کو خوبصورت آپ بناتے ہو. بھٹو نے اس ملک کو بدصورت بنایا، آپ خوبصورت بناؤ. میں تو نہیں ہوں گا، آپ کے بچے تو ہوں گے، ان کے بچے تو ہوں گے. خوبصورت بناؤ، اپنی پہچان بناؤ. اسکول کالج کے علاوہ پریکٹیکل لائف میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے بہت زیادہ جھگڑے ہوئے. 2-3 ہوئے، وہ ملک کے لیے ہوئے اور ملک سے باہر ہوئے، کہ میری پہچان تھی. ہرا پاسپورٹ، میرا جھنڈا، میرا ملک. آج میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، فلسطین کو دیکھتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں.
اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اگر کوئی ظلم کے بارے میں بات کرے، جابرانہ سوچ کے بارے میں بات کرے، نظام کے بارے میں بات کرے، تو ہٹلر، مسولینی، مگر ایک نام ہے بھٹو، جس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی آنے والے وقت میں، شاید میں بھی اپنی زندگی میں لکھ دوں. لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے، مکمل نہیں کر پاؤ گے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بھٹو کے دور میں کوئی بھی خوش تھا. خوف میں خوش تھا، خوف زدہ تھا. بھٹو کے دور میں ایک اور پابندی تھی کہ آپ ایک پاسپورٹ آپ کے پاس جو ہوتا تھا، آپ اس میں ایک سال میں ایک دفعہ ٹریول کر سکتے تھے. $1000 آپ کو اسی وقت ملتے تھے. انڈیا آپ جاتے تھے ایک دفعہ تو آپ کو $50 الوکیٹ ہوتے تھے. یہ فراڈ اور یہ فورجری، یہ سب کچھ بھٹو کے دور سے آیا کہ دوسرا پاسپورٹ بنا لو. ایک آدمی نے 10 پاسپورٹ بنائے، 15 پاسپورٹ بنائے، اور میرے خیال سے آج بھی بنتے ہیں. جو کرمنل ہوتا تھا بھٹو کے دور میں وہ کامیاب ہوتا تھا، اور جو شرافت سے اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی تھی. وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا تھا، یا ان کے ساتھ مل جائے یا خودکشی کر لے. جو نہیں ملا، بہت سارے لوگوں نے ملک چھوڑا. بھٹو کے اپنے ساتھیوں میں سے جن لوگوں نے ملک چھوڑا، ان میں سے ان لوگوں کو میں نے وہاں پر چٹنی پیس کے روٹی کے ساتھ، سوکھی روٹی ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا. بھٹو کے قریبی لوگوں نے. صرف وہ بھٹو کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے غیر قانونی کام کرنے میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لکھی تو جا سکتی ہیں پر میں سنا نہیں سکتا. یعنی مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، سننے والوں میں حوصلہ نہیں ہوگا. اور شاید میں بس ان واقعات کے لیے مناسب لفظ نہیں ہوں گے. بھٹو کی درندگی آپ کو پورے سندھ میں نظر آئے گی، پنجاب میں بھی آئے گی، سب جگہ آئے گی کہ سندھ بھرا پڑا ہے بھٹو کی درندگی سے. اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج اگر کسی وڈیرے کو کوئی عورت پسند آ جائے تو انکار نہیں کر سکتا کوئی. آج کے 21ویں صدی ہو، یہ وہ ٹرین کر گیا ان لوگوں کو. میں پھر کہوں گا کہ ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سب سے پہلے سندھ کے جنگلوں کو صاف کریں. میرے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت رکھے، ریٹائرڈ ہیں. ان کو ڈی ایس پی لگایا تھا، ٹنڈو جام بھیجا تھا. میں جاتا تھا وہاں پہ، مجھے معلوم ہے کہ کتنا خوفناک تھا وہاں جانا، رات کو خاص طور پہ. ڈاکو سے بھرا ہوا علاقہ تھا. پھر میرے دوست نے اس علاقے کو صاف کیا.
کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے وہاں ان کے یہاں گھر پہ کھانا بنایا کہ اب کھانا کھائیں گے، ٹیبل لگ رہی ہے اور اس کو پتہ چلا کہ جی ڈاکو نے گھیر لیا ہے، اور وہ شخص بغیر کھانا کھائے نکل گیا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے بعد آیا وہ جگہ صاف کرا گی. تو یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ بالکل اچھے لوگ زیادہ ہیں، لیکن کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. میرے ساتھ زندگی میں جب بھی مجھے کوئی پولیس والا ملا بہت اچھا ملا. میں بھی جب میری والدہ کا انتقال ہوا میں کراچی گیا، میں کسی جگہ گیا تو وہاں پہ سے ریلنگ نہیں تھی اترنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے. میرے ہاتھ میں اسٹک تھی، سیڑھیاں زیادہ تھیں تو اترنے میں مجھے تکلیف ہو رہی تھی. میں آپ کو پولیس والوں کی اچھائی بتا رہا ہوں. روڈ کے دوسری طرف اکراس دی روڈ ایک موبائل کھڑی تھی، اس میں ایک انسپیکٹر بیٹھا تھا ایس ایچ او کا اس علاقے کا. وہ روڈ کراس کر کے آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سیڑھیاں اتروائیں. میری گاڑی بھی روڈ کے اس طرف کھڑی تھی، مجھے گاڑی میں لا کے بٹھایا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا نہیں بزرگوں صرف دعا کیجیے میرے لیے. ہم پیار سے، محبت سے، عزت سے دنیا بدل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سارے برے ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، آپ بھی اچھے ہیں. سوچ کو مثبت کیجئے، یقین رکھیں اللہ کی ذات پر. یہ جو ٹویٹس آپ لوگ لکھتے ہیں نا امیدی کی، یہ اب بند کر دیں. پازیٹو ہوتا کیا ہے میں اس بات پہ ختم کروں گا. اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، پازیٹو ہوتا کیا ہے. اگر دو محبت کرنے والے بچھڑ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک یہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. نہیں، یہ نیگیٹو تھاٹ ہے. اس نے تم کو نہیں چھوڑا. یہ سوچو کہ یو ور نیور ایور ہز اور ہر کپ آف ٹی. وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا. تو رونے کے بجائے کھڑے ہو جاؤ اور شکر کرو اللہ کا کہ آج اس نے چھوڑ دیا. میرے بچوں، میں جب تک میرے اندر جان ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا، کہتا رہوں گا، ایک ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، پازیٹو ہو جاؤ، اللہ پہ یقین رکھو. وقت دور نہیں جب آپ اس ملک کے حالات بدلتے دیکھو گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا میرے بچوں. بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.